کبھی کبھی زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی وہ سب کچھ دے دیتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنی ٹوٹی ہوئی دکان کی ایک کھڑکی سے پورے گاؤں کو روشنی دی۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ کتنا بڑا انسان تھا، آپ کو جاننا ہوگا کہ وہ کتنا چھوٹا آدمی تھا، کتنا مجبور، کتنا اکیلا۔ اور پھر آپ خود سوچیں گے کہ اگر وہ کر سکتا تھا تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ اگر ایسی کہانیاں آپ کے دل کو چھوتی ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں پر کہانی سچ جیسی لگتی ہے اور شاید کچھ سچ ہوتی ہیں۔ بات اس زمانے کی ہے جب نہ بجلی تھی نہ پکی سڑکیں، جب لوگ سورج کے ساتھ اٹھتے تھے اور چاند کے ساتھ سوتے تھے، جب گاؤں کا مطلب صرف چند گھر نہیں بلکہ ایک پوری دنیا ہوتی تھی۔ پنجاب کے ایک دور دراز علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جسے لوگ دھانی وال کہتے تھے۔ کچے راستے، مٹی کے گھر، کھیتوں کی خوشبو اور اوپر آسمان پر ستاروں کی چادر، ہر طرف سادگی تھی، لیکن اس سادگی کے اندر بھی غربت کا ایک درد چھپا تھا جو رات کو چپکے چپکے رویا کرتا تھا۔ اسی گاؤں کے کنارے پر ایک نیم کے درخت کے نیچے ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ دکان کیا تھی؟ 4 بانسوں پر ٹکا ہوا ایک پرانا پھٹا کپڑا اور اس کے نیچے لکڑی کا ایک تختہ جس پر چند چیزیں رکھی ہوئی تھیں، تھوڑا سا گڑ، مٹی بھر نمک، کچھ سوئی دھاگے اور پرانی طول والی ترازو جس کا ایک بڑا ہمیشہ تھوڑا جھکا رہتا تھا۔ اور اس دکان کا مالک تھا رحمت علی۔ رحمت علی کی عمر کوئی 50 سال کے قریب تھی، لیکن چہرہ دیکھ کر لگتا تھا جیسے 70 سال کی مشقت اس پر لکھی ہوئی ہو۔ ماتھے پر گہری لکیریں، ہاتھوں کی ہتھیلیاں پتھر جیسی سخت، اور آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی جو ہر وقت رہتی تھی، جیسے کوئی درد ہو جو بیان نہ ہو سکے۔ وہ 3 سال کا تھا جب باپ دنیا سے چلا گیا۔ ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اسے پالا۔ پڑھائی کا موقع نہ ملا، زمین نہ تھی، رشتہ دار بھی وہ تھے جو تکلیف میں پاس نہ آئے۔ بڑے ہوئے تو اس نے صرف ایک ہی کام سیکھا تھا کہ خاموشی سے محنت کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ جوانی میں اس نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی۔ وہ دن بھی یاد تھے جب پہلی بار اس نے لکڑی کا وہ تختہ بچھایا تھا اور اپنی ماں سے قرض لی ہوئی چند آنوں سے سودا خریدا تھا۔ ماں نے دعا دی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور رحمت علی نے اس دن خود سے کہا تھا کہ یہ دکان صرف میری نہیں ہوگی، یہ سب کی ہوگی۔ دھانی وال کے لوگ غریب تھے، لیکن انہیں اپنی عزت، غربت کا احساس اس وقت ہوتا تھا جب فصل خراب ہوتی تھی، جب بارش نہ آتی تھی، جب بچہ بیمار پڑتا تھا اور جیب میں ایک دمڑی نہ ہوتی تھی۔ ایسے وقتوں میں لوگ رحمت علی کی دکان پر آتے تھے۔ رحمت بھائی، ابھی پیسے نہیں ہیں، مہینے کے بعد دے دوں گا۔ اور رحمت علی بغیر سوچے بغیر ماتھے پر بل لائے وہ چیز نکال کر دے دیتا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ کہتے تھے کہ رحمت پاگل ہے، یہ دکان نہیں چلے گی، اتنا ادھار دو گے تو خود بھوکے مرو گے۔ رحمت علی مسکرایا اور کہتا، جب میں بھوکا تھا تو کسی نے مجھے نہیں دیا، اس لیے میں نے قسم کھائی تھی کہ جب دوں گا دل سے دوں گا۔ ایک بار گاؤں میں سخت خشک سالی آئی، بارش نہ ہوئی، کھیت سوکھ گئے، کنویں کا پانی کم ہونے لگا، فصل برباد ہوئی اور گاؤں کے لوگوں نے گھروں میں چولہا ٹھنڈا ہونے لگا۔ اس وقت قریبی شہر سے ایک بڑا سوداگر آیا، چمکدار کپڑے، گھوڑے پر سوار، آنکھوں میں چلاکی۔ اس نے گاؤں والوں کو قرض دینے کی پیشکش کی، لیکن شرطیں ایسی تھیں کہ کوئی کمزور انسان ان سے کبھی آزاد نہ ہو سکے۔ گاؤں کے کئی لوگ مجبوری میں اس سوداگر کے پاس جانے کو تیار ہو گئے۔ رحمت علی نے سنا تو اس کا دل بھاری ہو گیا۔ اس کی اپنی دکان پر اس وقت بمشکل 2 ہفتے کا سودا تھا۔ اس کے اپنے گھر میں آٹا کم ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا تھا کہ گھر کا حساب سوچو، پہلے اپنے بچوں کی فکر کرو۔ لیکن رحمت علی نے اس رات جو فیصلہ کیا، اس نے پورے گاؤں کی تقدیر بدل دی۔ وہ رات بھر سویا نہیں، چھت پر لیٹا تارے گنتا رہا۔ اندر سے آواز آتی رہی، کیا کروں، کیسے کروں، میرے پاس ہے کیا؟ لیکن ایک اور آواز بھی تھی، وہ آواز جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی،
اس کی ماں کی آواز، بیٹا اچھے کاموں کو کبھی حساب نہیں لگانا چاہیے۔ صبح جب اذان کی آواز گونجی، رحمت علی اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر وہ اپنی دکان پر گیا اور اس نے اپنے تمام ذخیرے کا حساب لگایا۔ جو کچھ تھا اس نے کاغذ پر لکھا اور پھر وہ گاؤں کے چند بزرگوں کے پاس گیا اور بولا، میں سب کو ادھار نہیں دے سکتا، لیکن میں ہر گھر کو اتنا ضرور دے سکتا ہوں کہ چولہا جلتا رہے۔ بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، جب فصل آئے جو دے سکو دینا، نہ دو تو بھی ٹھیک ہے۔ بزرگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک نے کہا، رحمت علی یہ کام تجھے ڈوبا دے گا۔ رحمت نے جواب دیا، اور اگر میں نے نہ کیا تو یہ گاؤں ڈوب جائے گا۔ اگلے چند ہفتوں میں رحمت علی نے وہ کیا جو کسی نے کبھی سوچا نہ تھا۔ ہر صبح وہ اپنی دکان کھولتا، جو بھی آتا خالی ہاتھ نہ جاتا۔ کسی کو آٹا ملتا، کسی کو گھی، کسی کو نمک، کسی کو دوائی کے لیے پیسے۔ وہ ہر کسی کا نام ایک پرانی کاپی میں لکھتا تھا، حساب رکھتا تھا، لیکن تقاضا نہیں کرتا تھا۔ اس کے اپنے گھر میں حال یہ تھا کہ بیوی روٹی پکاتی تو آدھی روٹی الگ رکھ دیتی کہ کل کے لیے کچھ بچے۔ ایک شام رحمت علی گھر آیا تو بچے بھوکے تھے۔ بیوی نے کہا، گھر میں آٹا نہیں۔ رحمت علی خاموش بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن اس نے بچوں کو گلے لگایا اور کہا، آج رات تارے گنیں گے، کل صبح کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اور سچ میں اگلی صبح ہوئی۔ وہ صبح جو آئی وہ رحمت علی نے کبھی نہ بھولی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کھولا تو سامنے گاؤں کا بوڑھا کسان کریم خان کھڑا تھا۔ ہاتھ میں گندم کی بوری تھی، آنکھیں سرخ تھیں جیسے رات بھر رویا ہو۔ اس نے بوری رحمت علی کے آگے رکھی اور بولا، یہ میرے گھر کی آخری بوری تھی۔ اس نے رات سوچا کہ اسے بیچ دوں، پھر سوچا کہ تو نے مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا، آج میری باری ہے۔ رحمت علی کچھ نہ بول سکا۔ وہ آدمی مڑا اور چلا گیا، اور رحمت علی کے گھر میں وہ دن اتنے برسوں بعد پہلی بار پیٹ بھر کے روٹی پکی۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو شیطان سب سے پہلے اسے روکنے آتا ہے۔ رحمت علی کی نیکی پھیل رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اب اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ آدمی فرشتہ ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ پاگل ہے، لیکن سب جانتے تھے کہ دھانی وال کا سب سے سچا انسان رحمت علی ہے۔ اور یہی بات ایک شخص کو بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ شخص تھا چودھری فتح دین۔ چودھری فتح دین اس علاقے کا سب سے بڑا زمیندار تھا۔ گاؤں کی آدھی زمین اس کی تھی۔ لوگ اس کے کھیتوں میں کام کرتے تھے اور وہ انہیں اتنا دیتا تھا کہ بس زندہ رہیں، آزاد نہ ہو سکیں۔ چودھری کا اصول تھا کہ غریب آدمی ہمیشہ ضرورت مند رہے، کیونکہ جب وہ ضرورت مند ہوتا ہے تو وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، اور محتاج آدمی کبھی سر نہیں اٹھاتا۔ لیکن رحمت علی نے لوگوں کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دی تھی۔ چودھری کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی۔ ایک دن اس نے اپنے آدمی بھیجے، وہ رحمت علی کی دکان پر آئے، ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلے گئے۔ رحمت علی سمجھ گیا کہ یہ کیا اشارہ تھا، لیکن اس نے دکان بند نہیں کی۔ اگلے جمعے کی بات ہے۔ گاؤں میں نماز کے بعد چودھری فتح دین خود آیا، گھوڑے سے اترا، لمبا قد، چوڑے کندھے اور آنکھوں میں وہ تکبر جو صرف اس شخص کی آنکھوں میں ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ دنیا اس کے لیے بنی ہے۔ وہ سیدھا رحمت علی کی دکان پر آیا۔ رحمت علی اس وقت ایک بوڑھی عورت کو چینی دے رہا تھا۔ اس نے چودھری کو دیکھا، لیکن پہلے بوڑھی عورت کو چینی دی، پھر مڑا۔ چودھری کو یہ بات ناگوار گزری۔ وہ عادی تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر سب چھوڑ دیں۔ اس نے تکبر سے کہا، رحمت علی، سنا ہے تم بہت فیاض ہو گئے ہو، لوگوں کو مفت میں مال دیتے ہو۔ رحمت علی نے آہستہ سے کہا، مفت نہیں چودھری صاحب، امانت ہے، وہ جب دے سکیں گے دے دیں گے۔ چودھری نے ہنس کر کہا، یہ زمین جس پر تمہاری یہ دکان کھڑی ہے یہ میری ہے۔ سناٹا چھا گیا۔ رحمت علی جانتا تھا کہ وہ زمین چودھری کی ہے، لیکن برسوں سے کوئی کچھ نہ کہا تھا، اس لیے وہ وہاں بیٹھتا رہا۔ چودھری نے آگے کہا، اگلے 15 دن میں یہ دکان یہاں سے ہٹا لو، ورنہ میں اپنے آدمیوں سے ہٹوا دوں گا۔
گاؤں کے کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے، سب خاموش، سب ڈرے ہوئے۔ رحمت علی نے ایک لمحہ آسمان کی طرف دیکھا، پھر چودھری کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، آپ کی زمین آپ کو مبارک ہو، لیکن اس گاؤں میں ایک جگہ ضرور ملے گی جہاں یہ دکان لگ سکے۔ چودھری مسکرایا، گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ اس کی مسکراہٹ میں یقین تھا کہ اب رحمت علی ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ رحمت علی کی اصل طاقت کیا تھی۔ اس رات گاؤں میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ گھروں میں چراغ دیر تک چلتے رہے، بزرگ آپس میں باتیں کرتے رہے، اور صبح سورج نکلنے سے پہلے رحمت علی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر گاؤں کے 15-20 آدمی کھڑے تھے، بوڑھے بھی جوان بھی۔ کریم خان سب کے آگے تھا۔ اس نے کہا، رحمت علی، ہم نے فیصلہ کیا ہے، میرے گھر کے پاس جو خالی جگہ ہے وہ میں تجھے دیتا ہوں، وہاں دکان لگا۔ ایک اور بولا، اور لکڑی میں لاؤں گا۔ تیسرے نے کہا، چھت کے لیے بانس میرے پاس ہیں۔ چوتھے نے کہا، مٹی کی دیواریں ہم مل کر بنائیں گے۔ رحمت علی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ کچھ نہ بول سکا، بس اتنا کہا، میں نے تمہارے لیے کیا کیا تھا؟ ذرا سودا دیا تھا، تم لوگ تو مجھے دنیا دے رہے ہو۔ کریم خان نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کہا، رحمت علی، تو نے ہمیں سودا نہیں دیا تھا، تو نے ہمیں امید دی تھی، اور امید کا قرض سب سے بڑا قرض ہوتا ہے۔ 3 دن میں نئی دکان تیار ہو گئی۔ اس بار یہ پہلے سے بہتر تھی۔ مٹی کی دیواریں، لکڑی کی چھت اور آگے ایک چھوٹا سا صحن۔ گاؤں کی عورتوں نے مٹی کی دیواروں پر سفیدی کی، بچوں نے پھول لگائے، اور جب رحمت علی نے پہلی بار اس نئی دکان میں قدم رکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، الحمدللہ۔ چودھری کو خبر ملی تو اس کے چہرے پر غصہ تھا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکتا تھا، کیونکہ یہ زمین کریم خان کی تھی اور کریم خان نے اسے خوشی سے دی تھی۔ لیکن چودھری فتح دین ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ جو بھی رحمت علی کی دکان سے سودا لے گا اسے اس کے کھیتوں میں کام نہیں ملے گا، اور یہ ایک بڑا وار تھا، کیونکہ گاؤں کے آدھے مرد چودھری کے کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ اگر وہ کام بند ہو جائے تو گھر کیسے چلے؟ کچھ لوگ ڈر گئے، کچھ دنوں کے لیے دکان پر آنا کم ہو گیا۔ رحمت علی نے دیکھا، لیکن کسی نے کچھ نہ کہا۔ وہ صبح دکان کھولتا، شام کو بند کرتا، جو آتا اسے دیتا، جو نہ آتا اس کے لیے دعا کرتا۔ ایک دن ایک نوجوان آیا، نام تھا اس کا شفیق۔ چودھری کے کھیتوں میں کام کرتا تھا، بیوی اور 2 بچے تھے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے آیا اور بولا، رحمت چچا، گھر میں آٹا نہیں، بچے بھوکے ہیں، لیکن چودھری نے کہا ہے کہ اگر میں یہاں آیا تو کام سے نکال دے گا، میں کیا کروں؟ رحمت علی نے اسے بٹھایا، پانی دیا، پھر آٹے کی تھیلی نکالی اور اس کے آگے رکھی۔ شفیق بیٹے، یہ لے جا، اور کل چودھری کے کھیتوں میں کام کرنے جا۔ مجھ سے لینا اور اس سے کام کرنا، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ کسی کو بھوکا رہنا پڑے یہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ شفیق کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے تھیلی اٹھائی اور بغیر کچھ بولے چلا گیا۔ لیکن جب وہ گھر پہنچا اور بیوی کو آٹا دیا تو اس نے کہا، یہ آٹا اس آدمی نے دیا ہے جس کے پاس خود کم ہے، اور روکا اس نے جس کے پاس بہت زیادہ ہے۔ سوچو دونوں میں اصل امیر کون ہے؟ وقت گزرتا رہا۔ چودھری کی دھمکی کا اثر آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ رحمت علی نہیں ٹوٹا، اس کی دکان نہیں بند ہوئی، اور جو اس سے لیتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ رفتہ رفتہ لوگ پھر آنے لگے، بلکہ اب پہلے سے زیادہ آنے لگے، اور ایک بات اور ہوئی جو کسی نے نہ سوچی تھی۔ قریبی گاؤں کے کچھ لوگوں نے سنا کہ دھانی وال میں ایک دکاندار ہے جو سچا ہے، ایماندار ہے اور دل سے مدد کرتا ہے۔ وہ بھی آنے لگے۔ رحمت علی کی چھوٹی سی دکان اب صرف دھانی وال کی نہیں رہی تھی، وہ پورے علاقے کی امید بن رہی تھی۔ اور پھر وہ دن آیا جس دن چودھری فتح دین خود ٹوٹا۔ اس کے بڑے بیٹے کو تیز بخار ہوا، شہر کا حکیم نہیں آ سکا، دوائی گاؤں میں کہیں نہیں ملتی تھی۔ کسی نے چودھری کو بتایا، رحمت علی کے پاس کچھ دوائیاں رہتی ہیں، وہ کبھی کبھی شہر سے لاتا ہے بیماروں کے لیے۔ چودھری کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تکبر آیا، پھر بیٹے کی تکلیف نے سب مٹا دیا۔ وہ خود رحمت علی کی دکان پر آیا
رحمت علی نے اسے آتے دیکھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے اس کی دکان خالی کرنے کو کہا تھا، لیکن رحمت علی نے کچھ نہ کہا۔ اٹھا، اندر گیا، دوائی نکالی اور چودھری کے ہاتھوں میں دے دی۔ چودھری نے کہا، کتنے پیسے؟ رحمت علی نے کہا، کچھ نہیں، بچہ پہلے ٹھیک ہو۔ چودھری کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، رحمت علی تم مجھ سے بہتر انسان ہو، اور مڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد چودھری نے کبھی رحمت علی کو نہیں روکا۔ کہتے ہیں کچھ ہفتے بعد اس نے خاموشی سے رحمت علی کو ایک پیغام بھیجا۔ اس میں لکھا تھا، اگر دکان کے لیے زیادہ جگہ چاہیے تو وہ دے سکتا ہے بغیر کسی قیمت کے۔ رحمت علی نے پیغام پڑھا، مسکرایا اور کہا، شکریہ، لیکن جتنی جگہ ہے کافی ہے، دل بڑا ہو تو جگہ کم نہیں پڑتی۔ کہتے ہیں کہ جو درخت سب سے زیادہ پھل دیتا ہے اسی پر سب سے پہلے پتھر پڑتے ہیں۔ رحمت علی کی زندگی میں برسوں سے پتھر پڑتے آئے تھے، غربت کا پتھر، تنہائی کا، چودھری کی دھمکی کا پتھر، لیکن وہ جھکا نہیں، ٹوٹا نہیں۔ لیکن ایک آزمائش ابھی باقی تھی، وہ آزمائش جو اس نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ یہ اس سال کی بات ہے جب موسم سرما بہت سخت آیا۔ ٹھنڈ اتنی تھی کہ رات کو پانی جم جاتا تھا، کھیتوں میں فصل برف تلے دب گئی۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ ایسی سردی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ اور اسی سردی میں رحمت علی بیمار پڑ گیا۔ پہلے بخار آیا، پھر کھانسی، پھر ایسی کمزوری کہ اٹھا نہ جائے۔ بیوی نے کہا، دکان بند کرو اور آرام کرو۔ رحمت علی نے کہا، آج بھی ضرورت مند آئیں گے، دکان بند کروں گا تو وہ کہاں جائیں گے؟ بیوی نے آنسو پوچھے اور کچھ نہ بولی، اور خود چادر اوڑھ کر کانپتے جسم کے ساتھ صبح دکان پر جا بیٹھا۔ گاؤں کے لوگوں نے دیکھا، ایک بوڑھی عورت صفیہ بی بی جو ہر ہفتے رحمت علی کی دکان سے تھوڑا گڑ لیتی تھی، اس دن آئی اور رحمت علی کو دیکھ کر رک گئی۔ اس کا رنگ زرد تھا، آنکھیں دھنسی ہوئی، ہاتھ کانپتے ہوئے۔ صفیہ بی بی نے پوچھا، رحمت علی طبیعت ٹھیک نہیں؟ اس نے مسکرا کر کہا، بس ذرا سی سردی ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ صفیہ بی بی واپس مڑی، گڑ نہیں لیا، سیدھی گاؤں میں گئی اور ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بولی، رحمت علی بیمار ہے اور پھر بھی دکان پر بیٹھا ہے۔ ہم سب نے اس سے لیا ہے، آج اس کی باری ہے کہ ہم اسے دیں۔ 1 گھنٹے کے اندر وہ ہوا جو رحمت علی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ گاؤں کی عورتیں کھانا لے کر آئیں، گرم یخنی، روٹیاں، گھی۔ مرد لکڑیاں لے کر آئے تاکہ دکان کے پاس آگ جلائیں اور رحمت علی کو ٹھنڈ نہ لگے۔ بچے رضائیاں اور چادریں لے کر آئے، اور کریم خان اپنے گھر سے حکیم کو بلا لایا جو پاس کے گاؤں میں رہتا تھا۔ رحمت علی یہ سب دیکھتا تھا اور اس کی آنکھیں بھری جا رہی تھیں۔ حکیم نے نبض دیکھی، دوائی دی اور کہا، اسے آرام چاہیے، کم از کم 1 ہفتہ۔ کریم خان نے رحمت علی کی طرف دیکھا اور کہا، دکان کی فکر مت کرو۔ رحمت علی نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ کریم خان مسکرایا اور بولا، کیونکہ یہ ہفتہ ہم چلائیں گے تمہاری دکان۔ اور سچ میں اگلے 7 دن وہ منظر تھا جو دھانی وال نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر دن صبح گاؤں کے 2-3 مرد باری باری رحمت علی کی دکان پر بیٹھتے، وہی ترازو، وہی تختہ، وہی اصول، جو آئے خالی ہاتھ نہ جائے۔ عورتیں رحمت علی کے گھر کھانا پہنچاتی تھیں، بچے ہر شام اس کے دروازے پر آتے اور پوچھتے، چچا آج کیسے ہیں؟ رحمت علی بستر پر لیٹا اور یہ سب دیکھتا اور سوچتا، میں نے تو بس تھوڑا سا دیا تھا، یہ لوگ مجھے اتنا کیوں دے رہے ہیں؟ اور پھر اسے جواب ملا، اندر سے، دل سے، کیونکہ تو نے صرف سودا نہیں دیا تھا رحمت علی، تو نے اس کو یقین دلایا تھا کہ دنیا میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور جب کوئی کسی کو یہ یقین دلائے تو وہ اسے کبھی نہیں بھولتا۔ 1 ہفتے بعد رحمت علی اٹھا، کمزوری ابھی تھی لیکن وہ اٹھ کر بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے بیوی سے کہا، مجھے دکان پر جانا ہے۔ بیوی نے کہا، ابھی نہیں، ابھی آرام کرو۔ رحمت علی مسکرا کر کہا، نہیں، آج جانا ہے، ایک کام ہے۔ بیوی نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ جانتی تھی کہ رحمت علی کو روکنا ممکن نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا، دکان تک پہنچتا۔ دکان پر اس وقت کریم خان کا بیٹا بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، بولا، چچا آپ کو ابھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ رحمت علی نے کہا، بیٹے ایک کام کرو، گاؤں میں سب کو بتا دو کہ آج شام رحمت علی کی دکان پر آئیں۔ لڑکے نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں چچا؟ رحمت نے صرف اتنا کہا، بس بتا دو۔ شام کو جب سورج ڈھلنے لگا، دکان کے سامنے چھوٹا سا
चमकता था। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब आए। किसी को नहीं पता था कि रहमत अली ने क्यों बुलाया है। रहमत अली एक पुरानी लकड़ी की चौकी पर बैठा था, चेहरा कमजोर लेकिन आंखों में वही नूर जो हमेशा रहता था। इसने खनखार कर गला साफ किया, फिर आहिस्ता से बोला, मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रहमत अली ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि मैं अकेला हूँ, गरीब हूँ, बेज़मीन हूँ, बेवसीला हूँ, लेकिन उन दिनों में जाना कि जब तुम सब मेरे साथ हो तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। सन्नाटा था। एक बुजुर्ग की आंख से आंसू गिरा। रहमत अली ने आगे कहा, ये दुकान मेरी नहीं है, ये तुम्हारी है। मैं तो बस यहाँ बैठता हूँ। असल दुकान तुम्हारे दिलों में है, जहाँ एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। जब तक ये मोहब्बत है, ये दुकान कभी बंद नहीं होगी। इस दिन के बाद धानीवाल बदल गया। वो तब्दीली जो कोई हाकिम ना ला सका, जो कोई ज़मींदार ना ला सका, वो छोटे दुकानदार ने ला दी। लोगों ने एक दूसरे की मदद करना सीख लिया। किसी के घर में आटा ना होता तो पड़ोसी दे देता, किसी का बच्चा बीमार होता तो गांव वाले मिलकर हकीम बुलाते, कोई मुसाफिर आए तो उसे खाली हाथ ना जाने देते। ये सब रहमत अली ने सिखाया था। लेकिन सिखाया कैसे? किसी दर्स से नहीं, किसी तकरीर से नहीं, बस अपनी ज़िंदगी से। साल गुजरते गए, रहमत अली के बाल सफ़ेद हो गए, चलना मुश्किल हो गया, लेकिन दुकान पर हर दिन खुलती थी। जब वो खुद ना जा सकता था, इसका बेटा जाता था और बेटे को वही असूल सिखाए थे जो इसने अपनी माँ से सीखे थे। एक शाम रहमत अली अपने बेटे के साथ दुकान के बाहर बैठा था। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी था, खेतों से हवा आ रही थी, में मिट्टी की खुशबू थी। बेटे ने पूछा, अब्बा आपने सारी ज़िंदगी इतना क्यों दिया? कभी खुद के लिए नहीं सोचा? रहमत अली ने एक लम्हा आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया और बोला, बेटे, जब मैं बचपन में भूखा होता था और कोई ना पूछता था तो मैंने अल्लाह से मांगा था कि या अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं किसी को दे सकूं। अल्लाह ने मुझे ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन जितना दिया इसमें बरकत डाल दो, और वो बरकत थी तुम लोग, ये गाँव, ये दुकान, ये लोगों की आँखों की दुआएं। बेटे की आंखें भर आईं। रहमत अली ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये दुकान छोटी है बेटे, लेकिन इसमें जो उम्मीद बिकती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, बस इसे हमेशा चलाए रखना। रहमत अली एक दिन इस दुनिया से चला गया, खामोशी से जैसे आया था। लेकिन जाने से पहले इसने जो कुछ छोड़ा वो कोई ज़मीन नहीं थी, कोई दौलत नहीं थी। वो छोड़ गया था एक सोच, एक तरीका, एक यकीन कि छोटा आदमी भी बड़े काम कर सकता है, बशर्त ये कि इसका दिल सच्चा हो। गांव के लोगों ने इसकी कब्र के पास एक छोटा सा पत्थर लगाया इस पर लिखा था, रहमत अली, वो आदमी जिसने कम में ज़्यादा दिया और खामोशी से पूरा गांव बदल दिया। और वो दुकान आज भी है। अब इसका बेटा बैठता है, वही तख्ता, वही तराजू और वही असूल। और गांव के लोग कहते हैं कि जब भी कोई मुश्किल आती है वो इस दुकान की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ सौदा नहीं मिलता, वहाँ उम्मीद मिलती है। और आपसे एक सवाल, क्या आप ज़िंदगी में कभी कोई रहमत अली है, कोई जिसने कभी बगैर कुछ मांगे आपको कुछ दिया हो? अगर है तो आज उसे याद करें, एक दुआ दें, और अगर आप खुद रहमत अली बन सकते हैं तो बन जाएं। दुनिया को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आज उम्मीद की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।